اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خاں فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں آپ نے کام نہیں کیا قادیانیت پہ۔ اللہ اکبر، میرے امام کو اس وقت ایک نہیں دو محاذوں پر گفتگو اور دو محاذوں پر مقابلہ کرنا تھا۔ ایک تو انگریز نے یہ کیا کہ ادھر سے نبی کے لیے ایک شخص کو تیار کیا، دوسری طرف انگریز نے یہ کیا کہ اس کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے اس نے چند مولویوں کو خریدا، علماء سو کو خریدا اور ان ایجنٹوں کو خرید کر اس نے جو ہے وہ اپنے مطلب کے لیے تیار کیا، اپنے مطلب کے فتوے دلوائے، کئی شان الوہیت پر ہم لے کر آئے کہ اللہ بھی نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ بھی مکر کرتا ہے، اور کئی شان رسالت اور نبوت پر حرف لائے کہ جناب جو ہے اللہ قرآن کا ترجمہ کر کے اے محبوب اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، حالانکہ انبیاء معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، یہ گناہوں کی معافی اللہ کے دینے کا ترجمہ کرنے کی بات۔ اور کہیں جناب نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے، اور کہیں تو کہنا نبی ہمارے جیسے بشر ہیں، اور کہیں کہنا جناب نبی کا خیال نماز میں آ جائے اس سے بہتر ہے کسی اور کا خیال آئے، اور کہیں یہ کہنا اگر حضور کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو پھر بھی حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے۔ جی ہاں جناب، یہ عقائد اس وقت لائے گئے، اور پھر ان کے مقابلے کے لیے بریلی کا تاجدار کھڑا ہوا، اپنے قلم کو چلایا اور ان بد مذہبوں اور گستاخوں کا تعاقب کر کے آپ نے حرمین شریفین کے علماء سے بھی فتوے لیے، اور پھر ان کے خلاف باقاعدہ رد میں تقریریں کر کے لوگوں کی متاع ایمان کو جو ضائع کیا جا رہا تھا، بریلی کے تاجدار نے اپنے قلم کو چلا کے لوگوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی اس شمع کو فیروزہ کیا کہ جسے نکالنے کے لیے انگریز نے کوششیں کی تھی، اور جو علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اللہ اکبر، بریلی کے تاجدار نے اس شمع کو گل ہونے سے بچایا۔ وہیں آپ نے مرزا قادیانی کے رد میں اور قادیانیت کے رد میں اس وقت 4 کتابیں لکھی جو اس رد کے اندر تحریر فرمائی۔ یہ تو میری بریلی کے تاجدار کا تذکرہ بھی ہو گیا اور ان کا ذکر بھی ہو گیا۔ آگے آئیے، پھر ہمیں نظر آیا کہ جناب اس عرصے میں 1890 کے بعد سے 1920 کے اس عرصے کے اندر پھر ہمارے کئی اکابرین اور آئے، اور جب مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت میدان عمل کے اندر ایک طرف تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ آئے، اور دوسری طرف امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ میدان عمل کے اندر آئے، اور ان کی قیادت کے اندر کئی علماء اور مشائخ نے جناب مرزا کے خلاف جو ہے میدان عمل میں آ کے مقابلہ کیا۔ میں نے کہا تھا نا بات ختم نبوت کی بھی ہوگی، اور جن کے عرس ہیں اس مہینے میں اعلیٰ حضرت ہو پیر مہر علی شاہ ہو، ان کی بھی باتیں آ جائیں گی۔ اللہ اکبر حضرات ذی وقار، پھر وقت آیا، میں بڑی تیزی سے جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں بھی توجہ رکھیے اور جہاں میں رکوں وہاں سبحان اللہ بھی کہہ دیجئے۔ اللہ اکبر حضرات ذی وقار، حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا مرزے کا مقابلہ کرنے کے لیے فرمانے لگے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، حضور نے مجھے خواب میں ارشاد فرمایا مہر علی شاہ ادھر مرزا میری تعویلوں کو کتر کتر کے، حدیثوں کو کتر کتر کے ان کی تعویلیں کر رہا ہے، اور تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر، جاؤ اور اس مرزے کا مقابلہ کرو۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ مرزے کا مقابلہ کرنے تشریف لائے، اور جب جو ہے وہ مناظرے کی تاریخ مقرر ہوئی نا، اس مناظرے کی تاریخ سے پہلے قادیانیوں کے چیلے آئے اور کہنے لگے ایسے کیجئے، مناظرہ چھوڑیے، ایسے کرتے ہیں آپ بھی چلیے اور ہم بھی مرزا کو لاتے ہیں، کوئی معذور اپاہج لنگڑا نابینا شخص لے کے آتے ہیں اور اسے لا کے بٹھاتے ہیں، مرزا بھی دعا کرے گا، آپ بھی دعا کریں، جو سچا ہوگا اس کی دعا پر وہ معذور اپاہج فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ مہر علی شاہ نے جواب دیا آج معذور کی بات نہیں ہوگی، آج اپاہج کی بات نہیں ہوگی، اگر کرنا ہی ہے تو مرزے کو کہو چل قبرستان چلتے ہیں، آج اگر وہ کسی مردے کو زندہ کرنے کا بھی کہے گا تو مہر علی شاہ مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے مردے کے زندہ کرنے کی دعا بھی کرے گا، میرا رب اپنے محبوب کی ختم نبوت کے لیے اسے بھی زندہ کر دے گا۔ زندہ باد۔ آ جائیے گفتگو کو مکمل کریں۔
گفتگو کو مکمل کریں، کیونکہ اختتامی لمحات جو رہ جائیں گی باتیں پھر آگے کسی ہستی کے تذکرے کے ساتھ کریں گے، اور پھر قربان جائیے حضرات ذی وقار، ایک طرف یہ نظر آتا ہے مناظرے کا دن آ جاتا ہے، اس مناظرے کے دن مرزا مقابلے کے لیے نہیں آتا، مناظرے کے لیے نہیں آتا۔ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مرزا جو مقابلے کے لیے نہیں آیا، لکھ کے رکھ لو، یہ عبرت ناک موت مرے گا، اور یہ بیت الخلا کے اندر موت مرے گا۔ اللہ اکبر، اس ولی کامل کے الفاظ پورے ہوئے، اور مرزا قادیانی دجال کذاب اور لعنتی ہیضے کی بیماری کے اندر مبتلا ہوا، اور ایسا مبتلا ہوا کہ پھر وہ بیت الخلا کے اندر ہی جو ہے وہ مرا، واصل بجہنم ہوا۔ جا کے دیکھنے والے اس کے چیلوں نے جب دیکھا اسی گندگی کے اندر اوندھے منہ پڑا ہے۔ اللہ اکبر حضرات ذی وقار، یہ ختم نبوت کی بات بھی ہے، اور یہ ختم نبوت کے ان مجاہدین کی بات بھی ہے۔ چلتے چلتے سلسلہ آگے بھی بڑھا، 53 کی تحریک بھی آئی، 74 کی تحریک بھی آئی، اور جناب پھر اس کے بعد اس دور حاضر کی تحریک بھی آئی۔ ان تمام میں علماء و مشائخ اہل سنت نے اپنا کردار ادا کیا۔ جب بھی اس ختم نبوت کی بات آئی، جب بھی ناموس رسالت کی بات آئی، اگر میدان میں کوئی نظر آتا ہے تو یا رسول اللہ والا نظر آتا ہے۔